بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیس نمبر 21۔ زیان ان کی اگلی بات کوئی سنے بغیر ہی اٹھ کر آ گئی۔ ویسے بھی وہ زرینہ بیگم کے ساتھ آنے سے احتراز ہی کرتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی وہ بات بھی کم سے کم کرے، پھر بھی زرینہ بیگم کو اس کے وجود سے تکلیف ہی ہوتی۔ زرینہ نے بڑا دروازہ مکمل طور پہ بند کیا اور پھر سے امیر علی کے پاس آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ اس کا اندر انتہائی رازدارانہ اور چکنا تھا۔ امیر علی بھی اسے غور سے دیکھنے لگے۔ آپ نے لڑکا اور اس کی فیملی دیکھی، کیسے لگے آپ کو؟ وہ آہستہ آواز میں دلچسپی سے پوچھ رہی تھی، جیسے کسی نے سن لینے کا ڈر ہو۔ پہلی ملاقات میں ہی کسی کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بتایا جا سکتا ہے کہ کوئی کیسا ہے۔ امیر علی نے خاصے محتاط الفاظ کا سہارا لیا تھا، پر زرینہ کو پھر بھی ان کی بات یا رائے پسند نہیں آئی۔ میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ کمال کے گھر والے آپ کو کیسے لگے۔ رہی بات اچھائی برائی کی تو بیگم اختر نے ان کی بہت تعریفیں کی ہیں۔ کمال اعلیٰ، تعلیم یافتہ، کھاتے پیتے، خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، بہت شریف لڑکا ہے، بظاہر کوئی عیب نہیں ہے، بے غرض اور بے لوث عادات کا مالک ہے۔ پہلے اپنی 3 بہنوں کی شادیاں کیں اور پھر سے اپنی باری کا انتظار کیا۔ بہت سی لڑکیوں کے والدین نے خود اپنے منہ سے کمال کے رشتے کا کہا، پر وہ ایسا سعادت مند ہے کہ کہاں مجھے اپنے والدین کی پسند پہ اعتبار، جسے وہ میرے لیے چنے میں اسی سے شادی کروں گا۔ کمال کے گھر والوں کو ہماری زیان بہت پسند آئی ہے، کیونکہ ان کی باتوں سے بار بار اظہار ہو رہا تھا میں نہیں چاہتی کہ اتنا اچھا لڑکا ہاتھ سے نکل جائے۔ زرینہ نے مجازی خدا کو متاثر کرنے اور کمال کے لیے ہموار کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ زیان پڑھ رہی ہے، وہ ابھی 20 سال کی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، اور کمال لڑکا نہیں پورا مرد ہے۔ مجھے اس کے گھر والے بھی پسند نہیں آئے، عجیب شو آف سطحی محسوس ہوئے ہیں مجھے۔ کیسے زیان کا رشتہ دے دوں انہیں؟ امیر علی نے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف انکار کر دیا۔ زرینہ کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ ٹھیک ہے، کمال کی عمر تھوڑی زیادہ ہے، پر اتنی بھی زیادہ نہیں ہے، 28 سال کا ہے صرف۔ انہوں نے مبالغے کی انتہا ہی تو کر دی۔ اس کی بڑی بہن بتا رہی تھی کہ محنت کر کر کے اور پڑھائی میں جان ماری کی وجہ سے کمال زیادہ عمر کا لگنے لگا ہے، ورنہ 28 سال کوئی ایسی زیادہ عمر نہیں ہے۔ آپ بھی تو مجھ سے 4 سال بڑے ہیں۔ میرے ماں باپ نے تو آپ کی عمر اور ساتھ پہلی بیوی کی بیٹی پہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ آپ نے زیان کو ساری عمر بٹھا کر رکھنا ہے کیا؟ اس کی شادی ہوگی تو رابعہ اور مناہل کی باری آئے گی نا۔ شروع میں زرینہ بہت غصے میں تھی، لیکن آخر میں مصلحت کے تحت نرم پڑ گئی۔ رابعہ اور مناہل ابھی بہت چھوٹی ہیں، جس طرح زیان میری بیٹی ہے اس طرح وہ بھی میری اولاد ہیں۔ میں ان کے بارے میں بھی سوچتا ہوں، وقت آنے پہ یہ سب کام ہو جائیں گے۔ تم خواہ ہلکان مت کیا کرو خود کو۔ کیسے ہلکان نہ کروں میں خود کو؟ آپ بیمار رہتے ہیں، گھڑی بھڑی کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے، دکھ سکھ کے سب موسم آپ کے ساتھ کاٹے، کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ میں زیان کی دشمن تھوڑی ہوں، اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے جیتے جی اپنے گھر کی ہو جائے۔ آپ اسے بہت پیار کرتے ہیں، لاڈلی ہے وہ آپ کی۔ میں سب جانتی ہوں، تبھی تو بیگم اختر کو کہلوا کر کمال کو پہلی ملاقات میں آپ سے ملوانے کے لیے گھر بلوایا۔ میں چاہتی ہوں زیان قدردان سسرال میں جائے۔ پہلی بار ہی کمال کے گھر والے اس پہ صدقے واری ہو رہے تھے۔ اچھے لوگ ہیں، زیان عیش کرے گی۔ کمال عمر میں زیان سے تھوڑا بڑا ہے، پر کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے رشتہ ٹھکرا دیا جائے۔ زیادہ عمر کے شوہر بیوی کو خوش رکھتے ہیں، آپ نہیں چاہتے تو میں انکار کہلوا دوں گی کمال کے گھر والوں کو۔ امیر علی اس کی باتوں اور دلائل سے قائل ہوتے جا رہے تھے، تبھی تو زرینہ نے انداز بدلا تھا۔ پھر اس کے بعد وہی ہوا جو زرینہ بیگم چاہ رہی تھی۔ امیر علی یکدم نرم پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تم لڑکے کے گھر جاؤ، اسے دیکھو، رہن سہن کا جائزہ لو، چھان بین کراؤ، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ امیر علی نے صاف رضامندی تو نہیں دی تھی، پر انکار بھی نہ کیا تھا۔ زرینہ بہت مسرور تھی، اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ باقی کے مراحل آسان تھے۔ امیر علی کی حیثیت ویسے بھی کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے بیماری کے دوران تمام جائیداد کا وارث زرینہ بیگم کو بنا دیا تھا۔ اس وقت حالات کا تقاضا ہی یہی تھا۔ زرینہ آسانی سے مختار کل بن گئی تھی۔ وہ خوش تھے کہ اس کا شوہر پرست شریک سفر زیان کا حق نہیں مارے گا، وہ ماں کی طرح ہی سوچے گی۔ پر زرینہ کی نیت بدل چکی تھی۔ اس کی پہلی کوشش یہی تھی زیان کی جلد از جلد شادی ہو جائے، اس سے پہلے کہ کسی کمزور لمحے میں امیر علی کی محبت جاگ پڑے اور وہ پھر سے وکیل کو بلوا کے وصیت تبدیل کروا دیں۔ زیان جب تک یہاں تھی اس کا امکان 100% تھا۔
اس کی شادی کے بعد یہ خطرہ ٹل جاتا اور بعد میں اگر امیر علی وصیت میں تبدیلی کا بولتے تو کون سا اس نے ان کے انہیں کام کرنے دینا تھا۔ ایک مفلوج اور معذور انہیں کسی صحت مند ہاتھ پاؤں مارنے والے کے سامنے کہاں چلتی ہے۔ امیر علی کو رام کرنے کے بہت سے طریقے تھے، وہ اس کے درائے سے قائل بھی ہو جاتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں روبینہ آپا کو ساتھ لے کر بہت جلد کمال کے گھر جاؤں گی، ہر چیز کو دیکھ بھال کر پرکھ کر خود بتاؤں گی آپ کو۔ اگر مجھے کہیں ذرا بھی گڑبڑ لگی تو آپ سے پہلے میں خود انکار کر دوں گی۔ تم کتنی اچھی ہو زرینہ، میں سوچتا ہوں تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو میری زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ وہ تہہ دل سے اس کے شکر گزار اور احسان مند تھے۔ ارے آپ ایسی باتیں نہ کریں، زرینہ دل میں بہت خوش تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، زیان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اس بار بھی وہ تل ملا کر رہ گئی کیونکہ امیر علی کے لہجے اور آنکھوں میں زیان کے لیے فکر مندی تھی۔ پر یہ وقت جذبات کے اندرونی اظہار کے لیے مناسب نہ تھا، انہیں کمال کے رشتے کے لیے راہ ہموار کرنی تھی۔ امیر علی سے زیادہ مشکل کام زیان کو منانے کا تھا۔ وہ ننگی تلوار تھی، کسی وقت کچھ بھی کر سکتی تھی، پھر وہاب اس کے حصول کے لیے ہر راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہاب کے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے انہیں زیان کی شادی کرنی تھی۔ دوستو اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔